الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حسد دیکھیے ایک ایسی چیز ہے کہ جناب مفتی منیب الرحمن صاحب بظاہر تو وہ بڑے نیک اور نرم مزاج انسان لگتے ہیں، لیکن ان کے اندر بغض، حسد اتنا زیادہ ہے جو کسی مسلمان میں ہونا نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو جب تقریب کے لیے جب وہ تشریف لائے یہاں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو مہمان خصوصی کے طور پہ سب نے رائے دیا کہ ان کو مہمان خصوصی بنایا جائے۔ کسی نے مخالفت تو نہیں کی، لیکن منیب الرحمن صاحب نے کھل کر مخالفت بھی کیا، بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ میں اس تقریب میں شرکت بھی نہیں کروں گا۔ اب دیکھیے یہ کتنا زیادہ ان کے دل میں بغض اور حسد ہے، جبکہ اپنے اندر وہ کبھی یہ غور نہیں کرتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو وہ بہت بڑا گنہگار انسان سمجھتے ہیں اور خود کو پارسا سمجھتے ہیں۔ جب یہ رویت ہلال کمیٹی میں تھے تو آپ سب جانتے ہیں کہ رویت ہلال کمیٹی کا جو مدت 3 سال کا غالباً تھا، تو ان کی مدت ختم ہو گئی تھی، لیکن یہ خاموشی سے بیٹھے رہے، مزے لوٹتے رہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہی تھا کہ یہ خود بتاتے کہ بھئی میری مدت ختم ہو چکی ہے، لہٰذا اب دوسرے کو یہ رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے، لیکن یہ مزے لیتے رہے۔ لیکن جب عمران خان کا وقت آیا، ان کی دور حکومت کا آغاز ہوا، تو فواد چودھری صاحب نے مخالفت شروع کی ان کے خلاف، اور پھر ان کو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے سے نکال دیا اور یہ فارغ ہو گئے عہدے سے۔ تب انہوں نے کیا کام کیا تھا آپ جانتے ہیں۔ انہوں نے مخالفت تو کی بہت زیادہ، اور اس سال رمضان المبارک کا 1 روزہ کم ہوا، 1 دن پہلے عید ہو گئی، اور بعد میں اس وقت تو منیب الرحمن صاحب خاموش رہے، 1 روزہ لوگوں کا کم ہو گیا، اور عید کے بعد پھر یہ اعلان کرتے ہیں کہ 1 روزہ آپ لوگ قضا رکھ لیجئے۔ اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک انسان اگر 80 سال بھی زندہ رہتا ہے اور 20 سال کی عمر سے اگر وہ روزہ رکھنا شروع کرے، تو ٹوٹل وہ کم و بیش کچھ 5 سال مکمل روزے کی حالت میں وہ جیسے رہتا ہے، اور 5 سال میں ٹوٹل روزہ بنتے ہیں 1680 یا 1700، اس طرح سے یہ روزہ کی تعداد بنتی ہے۔ یعنی ایک انسان اپنی پوری زندگی میں اگر صحیح سے روزہ رکھے، قضا نہ کرے کسی رمضان کا، تو 1500، 1600، 1700 تک اس کا فگر پہنچتا ہے۔ اس سے زیادہ روزہ کوئی نہیں رکھتا۔ ہاں، نوافل روزے جو لوگ رکھتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فرض روزہ جو ہے تو ایک انسان کے حصے میں 1600-1700 روزہ وہ پوری زندگی میں رکھتا ہے۔ اور یہ مفتیاء کرام جو آج ذاکر نائک کو گالیاں دے رہے ہیں، ان سب اس کے ذمہ دار تھے، اور ایسے کتنے رمضان المبارک میں یہ لوگ انا کی خاطر روزہ کو ختم کرایا ہے لوگوں سے۔ اب یہ 25 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی، اور اس میں روزے دار 5 کروڑ تو ہوں گے۔ 25 کروڑ میں 5 کروڑ روزے دار تو ہوں گے، تو 5 کروڑ روزہ لوگوں کا خراب ہوا، اور اس کے ذمہ دار اب یہ پوری زندگی اگر 100 مرتبہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے اور موت دے دے، تو تب بھی یہ 5 کروڑ روزہ پورا نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ میں یہ کہہ دوں کہ روزہ تو کسی کے بدلے کا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک فار ایگزامپل میں بات کر رہا ہوں کہ دنیا داری کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بھیا میں نے آپ کا گلاس توڑ دیا،
تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی مجھے ایک گلاس لا کے دو اس کے بدلے میں، تو میں ایک گلاس آپ کو دے دوں گا واپس کہ بھئی میں نے توڑا تھا، یہ لیجئے اپنا ڈنڈ بھر دیا میں نے۔ تو اسی طریقے سے اگر روزہ کا یہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی اتنے روزہ آپ نے لوگوں کا خراب کیا، سب کے بدلے کا روزہ رکھو، تو یہ 5 کروڑ روزہ کیسے پورا کریں گے؟ خوف خدا نہیں ہے، اور اقرار الحسن جو ہے یہ بھی بکواس کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ الیاس قادری اور مفتی حنیف، یہ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے تو مخالف کیا ہیں، یہ تو ان کے کھلے دشمن ہیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا، ورنہ تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہاں سے نکال دیں۔ بلکہ مبشر لقمان یہ بدبخت جو خود کرمنل انسان ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ چلے جائیے یہاں سے، جیسے اس نے پورے پاکستان کو خرید لیا ہے۔ بھائی پاکستان سب کا ہے، اور جہاں تک ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ہندوستان کی تعریف کی ہے، تو ہندوستان کی تعریف اس لیے کی ہے کہ یہ ان کا اپنا وطن ہے، اور پاکستان ان کا وطن نہیں ہے۔ نمبر 2 میں آتی ہے بات کہ ہندوستان کوئی بری جگہ نہیں ہے، یہاں سے زیادہ مسلمان، پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں رہتے ہیں، اور یہ ان مسلمانوں کا بھی وہ ملک ہے۔ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ملک نہیں ہے، جتنا ہندو کا حق ہے اتنا ہی وہاں کے مسلمانوں کا حق ہے اس پر۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہندو وہاں روب جماتے ہیں کہ یہ میرا ہندوستان ہے اور یہ ہندوؤں کا ملک ہے۔ یہ ملک نہ ہندو کا ہے نہ مسلمان کا ہے، دونوں کا برابر ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان بھی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے وطن سے محبت کرے گا، اور ایمان کا یہ ایک حصہ ہے وطن سے محبت کرنا۔ آج ہمارے یہاں پاکستانی لوگ جو ہیں یہ وطن کا نعرہ تو لگاتے ہیں جیے پاکستان، لیکن پاکستان سے در حقیقت ان لوگوں کو محبت نہیں ہے۔ یہ لبرل لوگ جو ہیں یہ مافیا بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں یہ سب کے سب مافیا بنا ہوا ہے۔ کوئی سا بھی ادارہ مخلص نہیں ہے جو عوام کی خدمت کرتا ہو، سب مفاد پرست ہیں، اپنے مفاد کے لیے پیسے یہاں کماتے ہیں، بیرون ملک جا کر کے وہاں پراپرٹی بناتے ہیں۔ یہ پاکستان کو تجارت بنایا ہے، اور یہی بڑے لوگ بکواس کرتے پھرتے ہیں۔ اور ان کا عقیدہ جو ہے یہ عقیدہ کو اپنے بہت اچھا عقیدہ سمجھتے ہیں۔ یہ بابا پنتھی لوگ ہیں، یہ باباؤں کو خدا مانتے ہیں، کیونکہ ہم اس اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں جو کہتا ہے یا نارو کونی بردًا وسلامًا علی ابراہیم، جو اللہ آگ کو حکم دے اور آگ پھلواری بن جائے، اس اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں، اور یہ مانگتے ہیں باباؤں سے۔ جب بابا دنیا میں زندہ ہوتے تھے تب تو ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ طوفان کو روک دیتے، سیلاب آتا تو اس کو روک دیتے، ایسا تو کسی بابا کا کوئی ان کے پاس حل نہیں ہے۔ لیکن اب جب وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو اب وہ کراچی کے طوفان کو بھی روکنے لگے ہیں، اور انڈیا بم مارتا ہے تو اس کو بھی وہ پکڑ لیتے ہیں۔ یہ ساری بکواس یہ لوگ کرتے ہیں، ان کا عقیدہ باطل عقیدہ ہے، اور یہ اپنے کو بہت بڑے مسلمان بنتے ہیں اور بہت اچھے انسان۔ اللہ وہ ہے جو کن فیکون، کہا ہو گیا، بس وہی اسی رب کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کے لائق وہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔